وہ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا, اور وہ اپنی طرف سے ایگزامپل دے کے لوگوں کو سکھا رہا ہے. یہ بات ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے, ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے. بہت پیاری بات, ماشاء اللہ آپ نے اچھا سوال کیا. آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ تعلیم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. میں نے امی کا ترجمہ جو کیا ہے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. باقی ٹیچر کے لیے تعلیم ضروری ہے, تو ہر قسم کی تعلیم نہیں, جس چیز کی ٹیچنگ کر رہا ہے اس کی تعلیم اس کو آنی چاہیے. بس میں فزکس پڑھا رہا ہوں, نہیں پڑھا سکتا مجھے, کیوں, میں فزکس مجھے نہیں آتی, لیکن میں اگر مسائل بتا رہا ہوں تو بتا سکتا ہوں, کیونکہ مسائل کا علم جو ٹوٹا پھوٹا مدارس میں نے حاصل کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹیچ کر رہے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے. تو لکھنا پڑھنا نہ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو قرآن کی تشریح بھی نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بولنا آتا تھا, اور ٹیچنگ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ بولو بھائی, بولنا چاہیے. تبھی جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں, وہ صرف لیکچر دیتے ہیں. لکھنے والے جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی نہیں آتا وہ منشی عدالت میں جج صاحب نہ لکھتا ہے نہ ہے نا, وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, لکھنا پڑھنا جانتا ہے, لیکن جو وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں ہے, اس کے چیزوں کو لکھوایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو آنا ایک الگ چیز ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. نبوت کا مطلب ہی اللہ کا سکھایا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت کو سکھانے کے لیے صرف سکھانے کا ذریعہ قلم نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی سکھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہترین عربی بولنا جانتے تھے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سکھایا. یہ اشکال جب ہوتا, عربی تو دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی, وہ سکھا دیتے تھے, قرآن پڑھتے اور سکھا دیتے. اور آپ کی والی بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی سکھا دیتا, عربی تو سب کو آتی تھی. یعنی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی عربی آتی تھی, اور ہمیں بھی, اور آپ کو بھی عربی آتی ہے, مگر پھر بھی قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے, ہر عربی دان نہیں. تو مطلب یہ کہ عربی آنا کافی نہیں ہے, عربی کے علاوہ کچھ علوم ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کیے تھے. وہی حدیث ہے, وہی حدیث ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ بتائیں پھر وہ کہاں گئے وہ علوم جو اللہ نے نبی کو سکھائے تھے. اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے کہ دوسرے علوم سکھائے, تو آپ ہی جواب دیں گے کہ علوم کہاں گئے. آپ نہیں کہا, تو آپ جب ان علوم کو نہیں مان رہے نا, تو پھر آپ اپنی باتوں سے خود ہی ریورس ہو جاتے ہیں آپ, صحیح ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر نبی کے ذمہ لگایا تھا سکھانا, تو نبی تو سکھا نہیں سکتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. نبی امی کا مطلب آپ کی آپ کی نظر میں امی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے, مجھے نہیں پتا, آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں, معاذ اللہ نقل ظہور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا, معاذ اللہ نہیں تشریح کر سکتے تھے, اس کے لیے لکھا پڑھا ہونا ضروری ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا دنیا میں ایسا شخص لکھا پڑا ہے جس کو آپ نامزد کر دیں کہ نبی کی تو معتبر نہیں ہے, اس کی تشریح معتبر ہے, تو میں اس کو مان لوں گا. اللہ کی تشریح معتبر ہے, اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم سکھائیں گے. دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑا آدمی تشریح کر سکتا ہے, امی نہیں کر سکتا. اب آپ یہاں سے یوٹن لے رہے ہیں, جب میں لکھے پڑھے کی مثال آپ سے مانگ رہا ہوں, پھر لکھا پڑا ہوا کوئی تشریح دکھا دیں, آپ کریں. دیکھیں میرے نزدیک امی کا جو آپ مطلب بتا رہے ہیں, میرے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سمجھو. میرے نزدیک امی کا مطلب جاہل نہیں ہے. یہ تشریح آپ کو قرآن نے بتائی ہے؟ بالکل یار, میں ڈکشنری نکالوں بتائیے. امی ڈکشنری نہیں بتائے گی, قرآن سے نکال کے بتائیں. ڈکشنری تو وہ تو امی لفظ کا جو مطلب تو مطلب ڈکشنری میں تو اس کا عربی. دیکھیں یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امی کی وہ تشریح جو میں سمجھتا ہوں, اور میں وہ قرآن سے دکھاؤں گا. جب بات قرآن کی آتی ہے آپ کہتے ہیں یا تو انٹرنیٹ پہ یا ڈکشنری پہ. نہیں تو مطلب ایک لفظ کا گرامر, ایک لفظ ہے انگریزی میں سیکھتا ہوں, تو انگریزی کا اس لفظ کا مطلب میں اپنی زبان میں ڈکشنری. اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ ہے, اس لفظ کی قرآن میں تشریح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے, تو عربی گرامر اور عربی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہر زبان کا لفظ. پہلی بات اس میں بتا دیا نہیں, یہ تو اس بات کو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسے کہ اس قرآن میں, یہ تو اس بات کو مان رہے ہیں. نبی تو کہہ رہے ہیں نبی کی تشریح معتبر نہیں ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے پھر اس کی معتبر ہونی چاہیے نا. اور اگر آپ کہیں نہ لکھنے پڑھنے جاننے والے کی ہے نہ
نہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نہ اس کی معتبر ہے, کسی کی بھی معتبر نہیں ہے, تو پھر آپ کی بھی معتبر نہیں ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے, مطلب کا مطلب کیا آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں. پھر آپ صرف قرآن مجید کے ترجموں کو پیش کریں ڈکشنری سے, صحیح ہے نا, بالکل صحیح. پھر آپ ہر بات میں یہ نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے, آپ قرآن مجید کے لفظ بلفظ ترجمے کو پیش کریں. آپ آئی بات سمجھیں, ترجمے کو پیش کریں آپ. ترجمے کو بھی پیش کریں, ترجمے کو جس طرح ابھی لفظ بتایا تو میں نے بھی ترجمہ پیش کیا نا, اس کا تو جواب دے نہیں دیا. وہی عالم کتاب میں تو لگا بندہ ترجمہ کے نبی کتاب سکھائیں گے, تعلیم دیں گے, نبی کتاب کی تشریح کریں گے. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امی ہے, وہ جاہل ہے, یعنی جاہل آدمی. معاذ اللہ, جاہل نہیں ہے, جاہل نہیں تھا, پڑھا لکھا مطلب لکھنا نہیں جانتے. باقی دین کے علوم اللہ نے آپ کو بے پناہ دیے تھے, یہی تو آپ کا کمال تھا. اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے, سنیں دیکھیں میری بات, اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو آپ پر یہ تہمت لگ سکتی تھی کہ جو اتنی بہترین باتیں بتا رہے ہیں کہیں سے کتاب سے پڑھی ہے انہوں نے. اس لیے اللہ نے نبی کو امی بنایا کہ نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو. پھر سکھائیں گے تو لوگ اس کو معتبر مانیں گے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, خود سے نہیں کر رہے, ان کو سکھائی جا رہی ہیں. اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی ہے, قرآن میں بھی ہے, اور وہ کوئی اور وحی بھی ہے جو قرآن کی تشریح ہے. قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے تھے, جس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے, وہ خود قرآن سے ثابت ہے. اب یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے.